فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يحب المطهرين صدق الله العظيم۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آپ حضرات کی خدمت میں اسلام نے جو پاکیزگی کا نظام دیا ہے اس سے متعلق گزشتہ 2 مجلسوں سے تفصیل عرض کی جا رہی تھی۔ ہم جس دین اسلام کو مانتے ہیں اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں اپنے ماننے والوں کی رہبری اور رہنمائی کرتا ہے۔ دین اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت، سب سے بڑی خوبی یہ ہے وہ اپنے ماننے والوں کی زندگی کے ہر شعبے میں مکمل رہبری اور رہنمائی کرتا ہے۔ انسان کی زندگی کی ابتدا سے لے کر اس کی موت تک جو حالات اور کیفیتوں سے وہ دوچار ہوتا ہے، اس پوری زندگی کو حضرات فقہا نے 5 حصوں میں تقسیم فرمایا ہے۔ انسان کی زندگی کی ابتدا سے لے کر اس کی موت تک انسان جن مراحل سے گزرتا ہے، ان تمام مرحلوں کو 5 حصوں میں حضرات فقہا نے تقسیم فرمایا ہے۔ پہلا حصہ ہے عقائدات، دوسرا حصہ ہے عبادات، تیسرا حصہ ہے معاملات، چوتھا حصہ ہے معاشرت، 5واں حصہ ہے اخلاق۔ پہلا حصہ بڑا اہم ہے جس کو عقائدات کہتے ہیں۔ عقائدات کے اندر کیا باتیں ہیں؟ اللہ کی ذات و صفات سے متعلق عقیدہ، جنت و جہنم سے متعلق عقیدہ، قبر اور قیامت سے متعلق عقیدہ، اللہ کی کتابوں سے متعلق عقیدہ، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے سے متعلق عقیدہ، رسولوں سے متعلق عقیدہ، تقدیر سے متعلق عقیدہ۔ یہ تمام کے تمام جتنے عقائدات ہیں وہ سب کے سب پہلے حصے میں آتے ہیں۔ دین اسلام کا جو دوسرا شعبہ ہے اس کو عبادات کہتے ہیں۔ عبادات کے اندر نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، طواف ہے، قربانی ہے، نذر و منت ہے، دعا ہے، امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ 10 چیزیں عبادات میں آتی ہیں۔ اور تیسرا شعبہ ہے معاملات۔ معاملات کہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ انسان تجارت کرتے ہوئے جو لین دین کرتا ہے، وہ لین دین کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، اس میں مکمل رہبری اور رہنمائی۔ چوتھا حصہ ہے معاشرت۔ معاشرت کہتے ہیں کہ ایک سوسائٹی میں ایک انسان کو کس طرح رہنا چاہیے، اس کے کتنے رشتے ناتے ہیں،
باپ ہے، ماں ہے، بیٹا بیٹی ہے، بھائی بہنیں ہیں، چچا ہیں، پھوپھیاں ہیں، خالائیں ہیں، ماموں ہیں، ان کے علاوہ اور جو دوسرے رشتے ہیں، پھر اس کے علاوہ پڑوسی ہے، دوست احباب ہے، اور مسلم کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے دیگر لوگ ہیں، دیگر کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان سب کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، کس طرح کے اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے، کیا ان کے ساتھ معاملات ہوں گے، یہ ساری کی ساری چیزیں دین اسلام نے بتائی ہیں، جس کو معاشرت کہتے ہیں۔ انسان کو گھر میں کس طرح رہنا ہے، بیوی کے ساتھ کیسے رہنا، بچوں کے ساتھ کیسے رہنا، مسجد میں کیسے رہنا، دوستوں میں کیسے رہنا ہے، بازار میں کس طرح رہنا ہے، ساری کی ساری تفصیلات بتائی ہیں، اس کو معاشرت کہتے ہیں۔ اور پھر پانچواں شعبہ ہے اخلاق کا۔ پھر اخلاق میں بھی بڑی تفصیل ہے، کون سے اخلاق اچھے ہیں، کون سے اخلاق خراب ہیں، کن اخلاق سے بچنا ہے اور کن اخلاق سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا ہے، یہ تفصیل۔ تو دین اسلام کی سب سے بڑی خوبی اور خصوصیت یہ ہے، یہ زندگی کے ہر شعبے میں اپنے ماننے والوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ ایسا زبردست دین روئے زمین پر اس وقت اسلام کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اب دین اسلام کو ہٹا کر بازو میں رکھو، اب جتنے دھرم ہیں روئے زمین پر اس وقت، عیسائیت ہو، یہودیت ہو، ہندو دھرم ہو، اور بدھ مذہب ہو، اور جو مذاہب ہیں دنیا میں، کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو اپنے ماننے والے کی زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کرتا ہو۔ اگر آپ ان مذہبوں کو پڑھیں گے، اس مذہب کو سمجھیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ مذہب اگر اپنے ماننے والوں کو عبادت کے بارے میں بتاتا ہے تو عقیدے کے بارے میں کوئی ٹھوس علم نہیں ہے، عقیدے کے بارے میں بتاتا ہے تو پھر معاملات کس طرح کرنا ہے اس کی کوئی رہنمائی نہیں ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی بیان فرماتے ہوئے کہا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے ہیں ہمارے لیے اتنے مہربان کہ انہوں نے بیت الخلاء میں جانے کا طریقہ تک بھی ہمیں بتایا۔ بیت الخلاء میں جب انسان جاتا ہے تو کپڑے کب اتارنا ہے، داخل ہونے کے موقع پر کوسا پیر پہلے رکھنا، فارغ ہونے کے بعد نکلتے ہوئے کون سا پیر باہر رکھنا، شادی ہو گئی، پہلی رات ہے، شوہر اپنی بیوی کے ساتھ گزار رہا ہے، تو اس موقع پر میاں بیوی کو کس طرح ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا، یہ تعلیم مذہب اسلام میں موجود ہے۔ کپڑے کھول رہا ہے اپنے اور اپنی بیوی کے، اس موقع پر ایک مومن کو کیا طریقہ اپنانا چاہیے، وہ تعلیم، وہ ہدایت، وہ رہبری، وہ رہنمائی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو عطا فرمائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میاں بیوی کے لیے جب تم اپنے کپڑے کھولو تو کھولنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کر۔
جب کوئی شوہر اور بیوی اپنے کپڑے کھولنے سے پہلے یا کھولتے وقت بسم اللہ پڑھ کر کپڑے کھولتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ جنات تو شیاطین کے اور آپ کے درمیان ایک پردہ حائل فرماتے ہیں۔ آپ اپنی بیوی کے ساتھ جس عمل کے اندر مصروف ہوتے ہیں، جنات و شیاطین نہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں، نہ آپ کے اس تعلق میں کسی طرح کا خلل پیدا کر سکتے ہیں۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اگر کوئی مسلمان اس موقع پر بسم اللہ نہ پڑھے تو پھر اس عمل میں اس شوہر کے ساتھ شیاطین بھی شامل ہوتے ہیں۔ پھر نبی نے ایک خاص دعا سکھائی، فرمایا اللہم جنبنا وجنب الشیطان ما رزقتنا من، اے اللہ شیطان سے حفاظت فرما۔ جو کوئی مسلمان اس دعا کو پڑھتا ہے اور آخری درجے میں بسم اللہ پڑھتا ہے تو پھر اللہ تعالی حفاظت کا غیبی حصار ایک نظام قائم فرما دیتے ہیں۔ تو میں آپ حضرات کو یہ بتا رہا تھا کہ دین اسلام کی سب سے بڑی خوبی اور سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ایک جامع دین ہے جو اپنے ماننے والوں کو زندگی کے ہر شعبے میں مکمل رہنمائی عطا کرتا ہے، اور یہ بات روئے زمین پر اسلام کے سوا کسی اور مذہب میں موجود نہیں ہے۔ دین اسلام کی یہی رہنمائی ہے کہ اس نے سب سے پہلے پاکیزگی کی اہمیت پر زور دیا۔ اسلام سے پہلے دنیا میں جو مذاہب تھے، کسی مذہب نے بھی پاکیزگی کے بارے میں وہ تعلیم نہیں دی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر دنیا کو دی۔ پچھلے مذہبوں کا جو حال تھا وہ یہ کہ لوگ 10 20 50 سال تک پانی نہ نہانے کو اپنا کمال سمجھتے تھے۔ اب خود آپ حضرات جس ملک ہندوستان میں رہتے ہیں، اس ملک کے اندر اللہ کرے کہ کبھی آپ حضرات کو سیر و تفریح کے لیے یو پی کے ان علاقوں میں جانے کا موقع ملے جس کو دہرادون اس قسم کے علاقے کہتے ہیں۔ وہاں پر جو لوگوں کو آپ دیکھیں گے جو مذہبی لوگ ہیں، وہ لوگ ہیں 15 سال گزر گئے، کبھی اس نے بال تک نہیں بنایا، سر تک نہیں دھویا۔ خیر اب یہ بات تو ان لوگوں کو چھوڑیے، خود ہمارے اپنے جو مسلمانوں میں جو گنجٹی قسم کے لوگ ہوتے ہیں مزاروں کے پاس، درگاہوں کے پاس، ان کا حال بھی یہی ہے۔ جو جتنا بڑا گندا وہ اتنا بڑا بابا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے اچھے بھلے لوگ بھی کہتے ہیں بھئی 10 سال سے انہوں پانی نہیں نہائے۔ ارے یہ حیرت نے تھوکنے کی بات ہے، یہ جوتے مارنے کی بات ہے۔ دنیا کے اندر سب سے پہلے جس مذہب نے پاکیزگی کا تصور دیا وہ دین اسلام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا تنظفوا فإن الاسلام نظیف، لوگوں صاف ستھرے رہو کیونکہ اسلام پاکیزہ صاف ستھرا مذہب ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت اور پاکیزگی کو ایمان کا جز قرار دیا۔
فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ یہ صفائی اور پاکیزگی صرف جسم کے حد تک نہیں ہے، یہ صفائی اور پاکیزگی اپنی جگہ کی ہے، اپنے گھر کی ہے، نماز پڑھنے کے مقام کی ہے۔ آپ جن راستوں میں آتے جاتے ہیں اس جگہ کی پاکیزگی صفائی ہے۔ جن کتابوں کو آپ اپنے ہاتھ میں رکھ کر پڑھتے ہیں ان کی پاکیزگی صفائی ہے۔ ہر چیز کی پاکیزگی اور صفائی کی تعلیم دین اسلام نے دی ہے۔ تو میں اس میں سے جسم کی پاکیزگی صفائی کے لیے جو طریقہ دیا ہے اس طریقے کو بتا رہا تھا۔ جسم کی پاکیزگی کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقے کا نام وضو ہے، جس کی تفصیل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، اور پھر دوسرا جو طریقہ ہے مکمل جسم کی صفائی اور پاکیزگی کے لیے جس کو غسل کہتے ہیں، اس کی تفصیل گزشتہ سبق میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، اور آج کے سبق میں انشاءاللہ تیمم سے متعلق تھوڑی سی بات عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ غسل سے متعلق جو باتیں میں نے آپ کو بتائی تھی 1-2 منٹ میں وہ باتیں سن لیں تاکہ سبق آپ کے ذہن میں تازہ ہو جائے۔ غسل کے اندر سے سب سے پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آدمی جب غسل کرنے کے لیے اپنے حمام میں بیٹھے تو اس موقع پر نیت کرے۔ نیت یہ ہو، اے اللہ میں پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے، ناپاکی دور کرنے کے لیے، آپ کی رضا و خوشنودی کے لیے غسل کرتا ہوں۔ اے اللہ میں پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے، ناپاکی دور کرنے کے لیے، آپ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے غسل کرتا ہوں۔ اگر اتنا لمبا چوڑا آپ کو یاد نہیں رہتا تو کم از کم اتنا بولیے، اے اللہ میں ناپاکی دور کرنے، پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کرتا ہوں۔ اس کے بعد دوسرا عمل ہے وضو کرنا۔ تیسرا عمل ہے پورے جسم پر پانی بہانا، اور پانی بہانے کی ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ سر پر ڈالیں، پھر داہنی طرف ڈالیں، پھر بائیں طرف ڈالیں۔ اس سے متعلق جو چھوٹی چھوٹی تفصیلی باتیں تھیں وہ گزشتہ جو پھر میں نے عرض کر دی۔ اب کبھی کبھی زندگی میں ایسا ہوتا ہے انسان بیمار پڑتا ہے یا سفر کی حالت میں ہوتا ہے، بیمار پڑا تو اتنا شدید بیمار کہ ڈاکٹروں نے اس سے کہہ دیا کہ آپ پانی استعمال نہیں کر سکتے، یا آدمی سفر کر رہا ہے، ٹرین میں ہے، وہاں پر پانی نہیں ہے، اور ہے بھی تو آپ کے پاس اتنا ہے کہ آپ اس کو پی سکتے ہیں، وضو بنایا تو پینے کے لیے کمی واقع ہو جائے گی، پانی ہے لیکن بہت مختصر ہے۔ تو ایسی تمام کی تمام صورتوں میں دین اسلام نے اپنے ماننے والوں کو پاکیزگی کا جو طریقہ بتایا ہے اسی کو تیمم کہتے ہیں۔ بہت سارے مسلمان بھائی جو کبھی بیمار پڑتے ہیں، جو بزرگ ہیں خاص طور پر، اور وہ لوگ ہوتے ہیں جو زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوڑتے، بڑی پابندی سے نماز پڑھتے ہیں، بیمار پڑ گئے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، تو اب جتنے دن وہ ہاسپٹل میں رہتے ہیں کبھی نماز ہی نہیں پڑھتے۔ اب آپ ان سے پوچھیں کہ بھائی آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی، تو وہ کہتے ہیں کہ میں وضو نہیں بنا سکتا۔
اب ان سے آپ کہیں کہ بھائی دین اسلام نے آپ کو ایسی مجبوری کے وقت میں وضو کے لیے کہاں مجبور کیا ہے؟ اس کا جو سبسٹیوٹ آپ کو بتایا ہے طریقہ وہ ہے تیمم، آپ تیمم کر کے نماز پڑھو۔ تو لوگ کہتے کیا ہیں؟ لوگ کہتے ہیں دل نہیں مانتا۔ لوگ کہتے کیا ہیں؟ دل نہیں مانتا۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ کے دل کے ماننے نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تیمم کرنا یہ اللہ کا حکم ہے۔ دین اسلام آپ کی خواہش اور آپ کی پسند کا نام نہیں ہے۔ دین اسلام اللہ کی مرضی، اللہ کی چاہت، اللہ کی پسند، اللہ کے حکم کا نام ہے۔ وہ جب جس چیز کا حکم دے اسی حکم پر راضی رہنا، اس حکم کو اپنانا اور اختیار کرنا، اسی کو بندگی کہتے ہیں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں دل کو نہیں لگتا، یہ سب بکواس ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جس اللہ نے ہمیں بنایا اور جس اللہ نے وضو کا حکم دیا، اسی اللہ نے مجبوری کی حالت میں تیمم کا حکم دیا ہے۔ جو اللہ تمہاری صحت کے حالت میں پانی کے ذریعے تمہارے لیے صفائی اور پاکیزگی کا انتظام کیا، وہی اللہ بیماری اور مجبوری کے وقت میں اس مٹی کے ذریعے تمہارے لیے پاکیزگی کا انتظام کر رہا ہے۔ آدمی کو تو ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر گزار ہونا چاہیے، احسان مند ہونا چاہیے۔ اے میرے مولا تو کتنا مہربان ہے، کتنا قدردان ہے، کتنی محبت کرنے والا ہے، اس مجبوری کے وقت میں بھی تو نے کیسی سہولت والا عمل ہمیں دیا۔ تو اب تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو نیت کرنا، اور تیمم کے اندر نیت کرنا یہ فرض ہے۔ تیمم میں نیت کرنا یہ فرض ہے، ضروری ہے۔ نیت کیا کریں گے؟ نیت یہی کریں گے، اے اللہ میں ناپاکی دور کرنے کے لیے، پاکی حاصل کرنے کے لیے تیمم کرتا ہوں۔ وضو بول رہے تھے، اب یہاں پر تیمم بولنا۔ اچھا، اب یہ تیمم جس طرح وضو کے ذریعے جسم کے اندر پاکیزگی آتی ہے، غسل کی وجہ سے مکمل جسم میں پاکیزگی آتی ہے، اسی طرح تیمم سے اگر آپ بے وضو ہوں تو وضو آ جاتا ہے، اور اگر آپ کو غسل کی حالت ہے، پانی میسر نہیں ہے، تیمم کرنے سے مکمل غسل کی پاکیزگی بھی آپ کو حاصل ہوتی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو تیمم جو ہے یہ وضو کے لیے بھی ہے، یہ غسل کے لیے بھی ہے۔ تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ سب سے پہلے نیت کرنا، اس کے بعد نمبر 2، زمین سے بنی ہوئی جو بھی چیز ہے، مٹی ہے، سیمنٹ سے بنی ہوئی دیوار ہے، اس دیوار پر چننا ہے، اس دیوار پر یا اینٹوں پر آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ ماربل کا جو پتھر ہے، اس پتھر پر بھی وضو کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ بیمار یا مجبور ہیں تو سب سے بہتر یہ ہے کہ 2 اینٹ لا کر اپنے پاس رکھ لینا۔ تیمم کے لیے پہلی چیز ہے نیت کرنا، دوسری چیز ہے 2 مرتبہ ہاتھ رکھنا مٹی پر، اینٹ پر یا سیمنٹ کی بنی ہوئی دیوار پر،
البتہ پینٹ اگر دیوار پر چڑھا ہوا ہے تو آپ تیمم کریں تو تیمم نہیں ہوتا. دیوار یا تو سیمنٹ کی ہو یا اگر اس پر چونا ڈالا ہوا ہو تو پھر اس پر آپ وضو کر سکتے ہیں، لیکن اگر پینٹ ہے تو پھر اس پر وضو تیمم نہیں کیا جا سکتا. اس کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ 2 اینٹ لا کر رکھ لیں، اس پر ایک مرتبہ ہاتھ رکھیں. رکھنے کے بعد اگر آپ کے ہاتھوں میں کچھ کنکر وغیرہ لگ گئے تو یہ دونوں انگوٹھوں کو اس طرح کا ماریں، دونوں انگوٹھوں کو اس طرح ماریں تو آپ کی ہتھیلیوں میں جو کنکر لگے ہوئے ہیں وہ گر جائیں گے. پھر اس کے بعد ان دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیرنا، پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڈی کے نیچے تک، کان کی اس لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ پورے درمیان میں جتنا حصہ ہے اس کو چہرہ کہتے ہیں. اس پورے چہرے پر آنکھوں میں رگڑتے ہوئے اپنے ہاتھ پھرنا. علماء نے لکھا ہے کہ تیمم کے موقع پر اگر داڑھی ہے تو خلال بھی کرنا ہے، جو وضو میں نے آپ کو بتایا تھا، داڑھی کا خلال بھی کرنا. ایک مرتبہ ہاتھ مار کر اپنے منہ پر پھیرنا، دوسری مرتبہ ہاتھ مار کر اپنے دونوں ہاتھوں پر پھیرنا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے دونوں ہاتھ مارے، اگر کنکر ہے تو اس کو اس طرح 2 انگوٹھوں کو مار کر آپ نے کنکر جھاڑ دیے. اب دیکھیے 3 انگلیوں کو اس طرح رکھنا ملا کر، شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کو بالکل علیحدہ رکھنا. اب یہاں سے لینا آپ کا ہاتھ، لے کر اس طرح لانا، ٹھیک ہے. پھر فولڈ کرنا، یہ ہے طریقہ کہ آپ کے پورے ہاتھ پر یہ ہاتھ پھرنا. پھر علماء نے لکھا ہے کہ جب آپ دونوں ہاتھوں پر مسح کریں گے اس وقت انگلیوں میں بھی خلال کرنا. یہ تیمم ہو گئے. تیمم میں صرف 2 مرتبہ ہاتھ مارے جاتے ہیں، ایک مرتبہ ہاتھ مار کر پورے چہرے پر پھیرا جاتا ہے. اس طرح پھیرنا ہے ہاتھ کہ چہرے میں بال برابر بھی جگہ ایسی نہ ہو جہاں آپ کا ہاتھ نہ پہنچا ہو. اور پھر دوسری مرتبہ ہاتھ مار کر اپنے دونوں ہاتھوں پر کوہنیوں سمیت اس طرح پھیرنا ہے کہ ہاتھ میں انگلی کے پوروں سے لے کر کوہنیوں تک بال برابر بھی جگہ ایسی نہ ہو جہاں آپ کا ہاتھ پھرا ہوا نہ ہو. بس تیمم ہو گیا. اب اگر آپ کو وضو کی ضرورت تھی اور ڈاکٹر نے پانی سے منع کیا تھا یا مجبوری تھی تو اب آپ کو اس تیمم سے وضو حاصل ہو گیا. اب آپ اس سے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں، دیگر نوافل سب کچھ ادا کر سکتے ہیں. کب تک؟ جب تک کہ آپ کو صحت نہیں ہو جاتی یا پانی کی مجبوری ہے تو پانی آپ کو مل نہیں جاتا. اگر آپ جس وقت
पानी की मजबूरी थी, आप नमाज पढ़ रहे थे, अचानक आवाज लग गई आपके कानों में कि पानी आ गया। पानी आया बोलते ही ये तयम्मुम खत्म। अब आपको जाकर, इसलिए कि ये सब्स्टिट्यूट था, ये तयम्मुम क्या था? ये अल्लाह ताला ने पानी के न होने की वजह से पाकीज़गी का एक तरीक़ा आपको दिया था। भाई आप लोग सुनते हैं ना, ये साहब कौन है? ये प्राइम मिनिस्टर है। ये साहब कौन है? वाइस प्राइम मिनिस्टर। वाइस का काम कब होता है? उस वक़्त तक जब तक के असल मौजूद ना हो। तो असल आते ही वाइस खुद ब खुद ख़त्म, उसका कुछ भी नहीं चलता। ऐसे ही पानी का मामला है। असल पाकीज़गी के लिए अल्लाह ताला ने पानी दिया है, मजबूरी की वजह से अल्लाह ताला ने आपको तयम्मुम की इजाज़त दी, और ये तयम्मुम की इजाज़त उस वक़्त तक रहेगी जब तक आप पानी पर कुदरत नहीं हासिल करते। जिस वक़्त भी आपको पानी पर कुदरत हासिल हो गई तो फिर तयम्मुम की इजाज़त नहीं होगी। तयम्मुम के अंदर सर का मसा, पैरों का कुछ नहीं है। मैं एक किताब में पढ़ रहा था, दुनिया में कैसे कैसे लोग होते हैं। वहाँ पर उस आदमी को वज़ू की ज़रूरत थी और डॉक्टर ने मना किया था। तो अब लोगों ने तयम्मुम इस तरह करवाया जैसे कुल्ली की जाती है, मट्टी उठाकर उसके मुंह में डाली। और फिर उसके बाद नाक पानी डालना था, फिर वो मिट्टी फिर नाक के पास ले गए, फिर वो मिट्टी लेकर उसके आंख बंद करा के पूरे चेहरे पर, फिर मिट्टी लेकर हाथों को, फिर मिट्टी लेकर सर का मसा, फिर मिट्टी लेकर पैर। अब जब उन लोगों ने एक मर्तबा इस तरह करवाया तो जिस आदमी को करवाया गया था उसने कहा तयम्मुम इतना मुश्किल है, मैं कभी नहीं करता। ये जिहालत है। दीन इस्लाम की दूसरी सबसे बड़ी खूबी ये है कि उसने अपने मानने वालों को जिंदगी के हर शोबे में सहूलत दी है, अल्टरनेट दे रखा है। ये दुनिया के किसी मजहब के अंदर मौजूद नहीं है। दीन इस्लाम ने कहा कि अल्लाह की इबादत नमाज की शक्ल में जब हो तो खड़े होकर। अब अगर कोई आदमी है खड़ा नहीं हो सकता तो फिर शरीयत ने उससे कहा कि भाई बैठ के पढ़। अब अगर कोई आदमी कहता है कि मैं बैठ भी नहीं सकता, शरीयत कहता है कि फिर लेट कर पढ़। इतनी जो सहूलतें दीन इस्लाम ने अपने मानने वालों को दी हैं, ये किसी और मजहब में मौजूद नहीं है। पाकीज़गी के लिए दीन इस्लाम ने कहा कि पानी का इस्तेमाल करो, पानी मौजूद नहीं है तो फिर फरमाया कि तयम्मुम करो। हुक्म है कि पेशाब बैठकर करना चाहिए, ये प्यारे आका की सुन्नत है। लेकिन अगर कोई आदमी इतना मजबूर है कि वो बैठ नहीं सकता, उसका वज़न बेइंतहा है, या वो जगह जहाँ पर वो पेशाब के लिए आया है वो सारी की सारी गंदगी से भरी हुई है, उसको डर है कि अगर मैं बैठूंगा तो गंदगी से मुलव्वस हो जाऊंगा, तो शरीयत कहती है कि भाई ठहर के कर ले, मगर ये आदत नहीं बनाना है। मजबूरी के अंदर दीन ने ऑप्शन दे रखा है। अब जैसे आजकल हर जगह हॉस्पिटलों में, हर मकाम पर, एयरपोर्ट पर खड़े होकर मूतने के भी है। अब आपने ये बात सुनने के बाद हाँ भाई दीन इस्लाम में ऑप्शन मौजूद है, फौरन वहाँ नहीं जा सकते।
اس لیے کہ وہاں پر انڈین ٹوائلٹ بھی رہتے ہیں، وہ نہیں رہے تو وہاں جانا، وہ موجود رہنے کی وجہ سے آپ کو انتظار کر کے وہیں جانا ہے۔ یا وقت اتنا مختصر ہے، اتنا تنگ ہو گیا، مجبوری کوئی ایسی آ گئی، تو ایسی صورت میں دین اسلام اپنے ماننے والوں کو مایوسی میں مبتلا نہیں کرتا اور تکلیف بھی نہیں دیتا، ان کے لیے سہولت اور گنجائش کا ایک نیا راستہ پیدا کر کے دیتا ہے۔ یہی دین اسلام کی خوبی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دین اسلام سے جڑے رہنے اور اس کے طریقوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ کی صحیح عبادت و بندگی کرنے کی مجھے بھی آپ سب کو اپنے کرم سے توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔